الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، تقدیسات، تحمیدات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، بعدہ صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اسوہ بنا دیا، ایک ماڈل بنا کر بھیجا۔ بالکل اسی طرح ماڈل کہ آج اگر ایک انسان کوئی چیز بنانے والے کو دیتا ہے کہ مجھے اس طرح سے چاہیے، آپ نے چشمے کی دکان پر چشمے والے کو ایک چشمہ دیا کہ مجھے اس طرح کا ایک چشمہ چاہیے، چشمے کی دکان والے نے اس چشمے میں تھوڑی تبدیلی لا دی، یا چشمے کی دکان والے نے اس میں وہ چیزیں نہیں، اس طرح نہیں بنا پایا جس طرح آپ کو چاہیے تھا۔ اب جب آپ اس دکان پر جاتے ہیں چشمہ لینے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ اس طرح تو چشمہ نہیں ہے جس طرح میں نے آرڈر دیا تھا، چنانچہ آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ والا چشمہ نہیں چاہیے، آپ اس کو نہیں لیتے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین جیسی ہستی، اللہ رب العالمین جیسی ذات، کہ اس نے ایک ماڈل دیا کہ تمہیں نماز پڑھنا ہو اس کے طریقے پر پڑھنا ہوگا،
تمہیں روزہ رکھنا ہو اس کے طریقے پر رکھنا ہوگا, تمہیں عبادات کرنا ہو اس کے طریقے پر کرنا ہوگا. اگر تم اس ماڈل کے مطابق تم مجھے میری عبادت نہیں دیتے ہو یا میری عبادت نہیں کرتے ہو تو پھر تمہاری عبادتیں ساری کے ساری رائیگاں اور برباد ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ یہ میرا رسول ایک ایسا رسول ہے کہ اس کے اندر ہم نے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا ہے, ایک بہترین ماڈل ہم نے بنا کر بھیجا اس رسول کو. چنانچہ تمہیں تمہاری ہر زندگی, اب انسان کو آج پریشانی کیا ہے, ہم اسکول کے ٹیچر ہیں, نہیں پڑھ پاتے ہیں نمازیں, ہم اسکول کے ٹیچر ہیں, ہم اسکول کے فلاں مدرس ہیں, نہیں ہوتا ہے, ذمہ داریاں بڑی رہتی ہیں, ہم باپ ہیں, گھر میں بڑے بڑے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں, ساری ذمہ داریاں ہم پر رہتی ہیں, عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم فلاں جج ہیں اور ہمیں بہت ساری عدالتوں میں جانا رہتا ہے, ہمیں ججمنٹ کرنا رہتا ہے, ہم نہیں دے پاتے ہیں عبادت کے لیے وقت. ہم وکیل ہیں, ہم فلاں ہیں فلاں ہیں. اگر دنیا میں, اس دنیا کے اندر انسان اگر زندہ ہے اور جی رہا ہے تو پھر اس کو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک استاد تھے. استاد کیسے استاد؟ اپنے صحابہ کرام کو دین سکھا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں, فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھے ہوئے اور اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر حضرت جبرائیل بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی سے سوالات کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں. اور کس طرح جواب دینے کا انداز, ایک ایک چیز واضح کر کے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبادت کے لیے وقت مل گیا, 100 صحابہ کرام کو, اصحاب صفہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دیتے تھے, وہاں تو نبی کو عبادت کا موقع مل جایا کرتا تھا. لیکن آج ہم وہ کون سے مدرس ہیں؟ کیا ہم اس نبی سے زیادہ بڑے مدرس بن گئے کہ ہمیں مدرس کرتے ہیں, ہم تدریس کرتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور پھر ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا ہے, ہمیں عبادت کا وقت نہیں ملتا ہے. کہتے ہیں ہم جج ہیں, ہم قاضی ہیں, ہمیں وقت نہیں ملتا ہے نماز کے لیے. اور کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عدالت میں نگاہ ڈالو کہ وہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت میں فیصلہ کرتے کرتے عبادت کو سر انجام دیا, ججمنٹ کرتے کرتے عبادت کو انجام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر بھی تھے, شوہر ہونے کی حیثیت سے. اور کیسے شوہر؟ آج تو عام طور پر ایک بیوی ہوتی ہے, وہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. ان 11 بیویوں کو سنبھالتے ہوئے اللہ کی طرف چلے جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھیلتے تھے اور میرے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہوا کرتا تھا, اور جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی مجھے ایسے ڈھکیل دیتے تھے کہ جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہے, ایسے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے تھے. یہ ماڈل اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے. الغرض دنیا کے, اس دنیا کے اندر جتنی بھی معاملات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. پچھلے جمعہ ہم بیان کر رہے تھے اسلامی نکاح اور ہمارا معاشرہ. اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے چند چیزیں میں اور واضح کیے دیتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نکاح اس وقت تک لڑکا اور لڑکی کی نہیں کرواتے ہیں جب تک کہ پونجی جمع نہ ہو جائے. اور پونجی کیسی جمع ہو جائے؟ لائٹیں لگنی چاہیے, کھانے میں 3 طرح کے سامان ہونی چاہیے. جب تک اتنا انتظام نہ ہو پھر نکاح کی بات آتی ہی نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ اور مسئلہ بن چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا, اور نکاح کرنے کے بعد کہ شادی کا کھانا انہوں نے کھایا تھا؟ نہیں کھایا. یہ شادی کا کھانا کہاں سے آیا اسلام کے اندر؟ ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے اس طرح بیان کر دیا تھا شادی کا کھانا حرام ہے, یہ ہے. اب میں حرام کا تو فتویٰ نہیں لگاؤں گا, لیکن بس اتنا یہ ہے کہ شریعت میں اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے. ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ولیمے کی ترغیب بھی کی,
اور ولیمے کی تعلیم بھی دی کہ تم نکاح کے بعد ولیمہ کر لیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ ہے کہ شادی میں لڑکے والا جائے گا تو دنیا بھر کا بارات لے کے جائے گا وہ، اور کئی نکاح تو ایسے دیکھے گئے ہیں کہ لڑکی کا باپ مارے خوف کے، جس دن اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے مارے خوف کے وہ رو رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہونے کے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ کہیں لڑکے والے ناراض نہ ہو جائیں، لڑکے والے کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ اب لڑکے والوں کا بھی وہاں ایک الگ مسئلہ ہے، لڑکے کا جو بہنوی ہوتا ہے نا اس کے بڑے روب و داب رہتے ہیں وہاں پر، اور اگر اس کے روب و داب نہیں رہے تو پھر لڑکے کے ابا جو ہیں اس کے بہنوی کے روب و داب رہتے ہیں۔ ان کو اسٹینڈری چاہیے، ان کو سب آفیشیل چیزیں چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آج ہماری نکاح کے اندر آ گیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا بندھن بندھنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے وہ طریقہ نہیں اپنایا، ہم نے وہ فارمولا نہیں اپنایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فارمولا دے کر گئے تھے۔ اب ایک چیز جو بڑا مسئلہ ہے، چونکہ یہاں کے ذمہ داران سے ہم نے گفتگو کی تھی اس سلسلے میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر جہیز کا مسئلہ نہیں ہے، جہیز کا سسٹم یہاں پر نہیں ہے، واللہ عالم یہاں نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی باپ کے سر پہ ٹینشن ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ علامات قیامات میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ اگر عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی ہوگی، اس کے جہیز کا سامان ہمیں تیار کرنا پڑے گا۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اس باپ کو تقریباً 10 سال کی کمائی اس کے جہیز میں لگانی پڑتی ہے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی کی بات کر رہا ہوں، اس کو جمع کرنا پڑتا ہے جہیز کے ساتھ سامان، اور اس کو پھر اپنی بیٹی کو نکاح کے وقت اس کو دینا رہتا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں تو ایسا ہوا، کلکتہ کا واقعہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی نکاح نہیں کروا پا رہا تھا، شادی نہیں کروا پا رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹی کی عمر بڑھتی چلی گئی۔ انسان کی فطرتی عادت ہے یہ، اور اللہ نے اس چیز کو فطرت کے ساتھ جڑا ہوا رکھا ہے، ملا کے رکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ بالغ ہوتا چلا جاتا ہے، جوانی سر چڑھنے لگتی ہے، تو پھر وہ آپے سے باہر آ جاتا ہے اور پھر گناہ کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ وہ لڑکی بڑی ہوتی گئی لیکن اس کو جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گناہ کی طرف اس کے قدم بڑھ گئے، اور گناہ کی طرف قدم بڑھے، کئی مہینے بعد پھر پتا چلا کہ یہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور اس کا مسئلہ پھر آگے کیا ہوا کہ باپ نے دکان سے زہر منگوایا، اور زہر منگوانے کے بعد اس کو کھانے میں ڈال دیا، اور کھانے میں ڈال دینے کے بعد 14 لاشیں گھر سے ایک ساتھ نکلی۔ 14 لوگوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا۔ کس وجہ سے ہوا؟ یہ جہیز کی لعنت ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کو کوشش نہیں کرتے۔ بعض مساجد میں اور بعض ذمہ داران جو ہیں ایسے ہیں جو مساجد میں اس چیز کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، میٹنگیں بٹھاتے ہیں۔ ایک علاقہ تھا، وہاں پر گاؤں والے ملے، اور ملنے کے بعد میٹنگ کر رہے ہیں کہ جہیز کو ختم کرنا ہے۔ اور میٹنگ میں کیا پاس ہو رہی ہے بات کہ جہاں پر جہیز لیا جائے گا یا دیا جائے گا وہاں مولوی صاحب نکاح نہیں پڑھوائیں گے۔ یہ کام بھی بیچارہ مولوی ہی کرے، وہاں مولوی صاحب نہیں جائیں گے نکاح پڑھوانے۔ اب بیچارہ مولوی کس کس کے ساتھ دشمنی کرتا پھرے؟ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اس نکاح میں کوئی نہیں جائے گا، اس نکاح کی دعوت میں کوئی شریک نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ کام بھی مولوی کی ذمہ داری ہے، یہ کام بھی مولوی کرے گا۔ میٹنگوں میں بھی یہ چیز پاس ہوتی ہے۔ جہیز ایک اتنی بڑی لعنت ہے، اور ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا المیہ بن چکا ہے کہ آج یہ چیز اصل آئی کہاں سے؟ یہ کم علمی اور کج فہمی کی وجہ سے یہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئی کہ لوگ جو بڑے بے غیرت انسان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی کی ایک زرہ تھی، اس زرہ کو انہوں نے بیچا 400 یا 450 یا 350 درہم میں، اور وہ جو درہم انہیں ملا، حضرت عثمان نے وہ زرہ خرید کر انہیں درہم دے دیا، اور وہ جو پیسے ملے، وہ جو رقم ملے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دے دیے۔
کہ یہ لیجیے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درہم میں جو جو سامان ہو سکتے تھے خرید کر حضرت علی کو دیا۔ لوگ کہتے نہیں، حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ نبی علیہ السلام کے اتنا بڑا جج، اتنا بڑا عادل، اتنا بڑا منصف کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھوں نے اتنا بڑا منصف کبھی نہیں دیکھا، اپنی 3 بیٹیوں کو جہیز نہ دے اور چوتھی بیٹی کو جہیز دے۔ یہ کہاں کا منصفانہ فیصلہ ہے اور کہاں کا یہ عادلانہ فیصلہ ہے؟ اس طرح سے تو ہم نبی علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا اور آخری بیٹی کو جہیز دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے منصف ہونے پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں۔ جہیز کی لعنت اگر دیکھنی ہو اور جہیز کے نقصانات دیکھنی ہو، ایک صاحب کہتے ہیں کہ جہیز لینا نہ تو حلال ہے اور نہ حرام ہے، لیکن کیا ہے؟ لعنت ہے، لعنت۔ اور اللہ رب العالمین کی لعنت جب کسی انسان پر ہو تو پھر وہ انسان کتنا ہی بڑا بدبخت انسان ہے۔ اب دیکھیے، دیوان ہے ایک، اس دیوان کے اندر لکھا ہوا ہے یہ واقعہ جو آج سے تقریباً بہت سالوں پہلے کا، 1-1.5 صدی پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے میر تقی میر کا نام سنا ہوگا، ہندوستان کا بہت بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا کہ اچھے اچھے شعراء کی اس کے سامنے کچھ جب بنتی نہیں تھی اور ٹکتی نہیں تھی۔ مسئلہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر غزل گوئی کرنے والا وہی شاعر تھا اور وہیں سے غزل شروع ہوگی۔ وہ شاعر بڑا ہوا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی بڑی ہو گئی۔ نکاح کے بارے میں اس نے سوچا، اپنی بیٹی کو دیکھا، جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا ہے، اور اس کے نکاح کے بارے میں میر تقی میر نے سوچا، رشتے آتے پھر کٹ جاتے، رشتے آتے پھر کٹ جاتے، کٹتے کیوں؟ کیونکہ باپ جو ہے جہیز نہیں دے سکتا۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ بڑا شاعر ہے، پیسے ویسے تو بہت ہوں گے۔ نہیں تھے میر تقی میر کے پاس پیسے، لوگ یہی سوچ سوچ کے رشتے لے کے آیا کرتے تھے اور پھر کٹ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اور ایک رشتہ آیا، باپ نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو جائے یہ رشتہ میں کٹنے نہیں دوں گا، یہ رشتہ منقطع ہونے نہیں دوں گا۔ باپ نے رشتہ قبول کر لیا، بیٹی نے بھی رشتہ قبول کر لیا، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ شادی کے 4-5 دن پہلے سے لڑکے والوں کی طرف سے ایک جہیز کی لسٹ آتی ہے، لمبی لسٹ، کہ ہمیں جہیز میں یہ سامان چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ اب باپ کرے تو کرے کیا، پیسے اتنے ہیں نہیں اس کے پاس کہ وہ جہیز کا سامان خرید لے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنا گھر جو ہے بیچ دیا اور کہا کہ میں اتنے تاریخ کو نکل جاؤں گا۔ گھر بیچ دیا اور پیسے لے لیا، اور اس پیسے سے اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان تیار کیا، اور جہیز کا سامان تیار کرنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کروائی۔ شادی کے دن لڑکی سرخ سوٹ میں، سرخ کپڑوں میں وہ ودا ہو جاتی ہے، لڑکے کے گھر چلی جاتی ہے۔ لڑکے کے گھر جانے کے بعد لڑکی سے، یعنی میر تقی میر کی بیٹی سے کسی نے کہا کہ اے میر تقی میر کی بیٹی، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ نے تیرا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر بیچ ڈالا، تیرا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اس نے قربان کر دیا؟ بیٹی کہتی ہے میں سمجھی نہیں بات۔ کہتا ہے کہنے والا کہ تیرے باپ نے تیرا نکاح کروانے کے لیے، تیرے جہیز کا سامان دلوانے کے لیے اور تیرے جہیز کا سامان تیار کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ ڈالا، اور تیرا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اس نے داؤ پہ لگا دیا۔ بیٹی سنتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، سوچتی ہے، ایک تو باپ سے جدائی کا غم پہلے سے ہے، اور اوپر سے یہ اور ایک چیز غم اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ وہ بیچاری سوچتی رہی، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، کھانا وانا کھا کے سب سوئے ہیں، وہ لڑکی بھی سوئی ہے اور وہ لڑکا بھی سویا ہے۔ وہ رات، جس رات کا ہر لڑکا لڑکی کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے، اس رات میں اس لڑکی کو اٹیک پڑتا ہے، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور اسی رات وہ انتقال کر جاتی ہے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میر تقی میر کو ایک اعلان پہنچتا ہے، یہ خبر پہنچتی ہے کہ تیری بیٹی بیمار ہے۔ کیا؟ مری نہیں، تیری بیٹی بیمار ہے۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے کہ وہ چارپائی پر سفید چادر اس کے جسم پر اڑھایا گیا ہے اور وہ لیٹی ہوئی ہے۔ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ میری بیٹی تو انتقال کر گئی ہے۔ وہ چادر اس کی پیشانی سے ہٹاتا ہے، چہرے سے ہٹاتا ہے اور پیشانی کو بوسہ دیتا ہے اور اپنی زندگی کا آخری شعر کہتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا آخری شعر ہے، اس کے بعد اس نے کبھی شعر نہیں لکھا اور شعر کبھی کہا نہیں۔
اب آیا خیال اے جانے جا اس نامرادی میں، اب آیا خیال اے جانے جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، ساری چیزیں تو ہم نے دے دیا تجھے، لیکن یہی ایک کفن تھا جو میں نے تجھے نہیں دیا تھا، جو تیرے سسرال والوں نے تجھے دیا۔ یہ جہیز کا مسئلہ ہے کہ جہیز کی وجہ سے وہ لعنتیں انسان کے اوپر پڑتی ہیں کہ پھر انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں آج بھی ہوتی ہیں۔ لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے غلط اقدامات ان کے اٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نہ عوام کو اس چیز کی فکر اور نہ ہی بڑے بڑے رؤساء کو علاقے کی اس چیز کی فکر ہے۔ بس یہ سسٹم شروع سے چلا آتا ہے اور آج بھی یہ چیز چلا آتا ہے۔ وہ زمانے جاہلیت کا وقت تھا کہ اس وقت لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی زمین میں زندہ درگور نہیں کیا جاتا ہے، لیکن بچی کی ولادت سے پہلے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اسکیننگ کر کے اور پھر چیک اپ کر کے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے تو پھر بہت سارے علاقوں میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ وجہ پوچھا گیا تو وجہ پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ پیدا ہوگی، پال پوس کر ہم بڑا کریں گے، کہیں اور چلی جائے گی، وہاں پر بھی جہیز کا سامان اس کا تیار کرنا پڑے گا۔ بس اسی جہیز کی وجہ سے وہ بیچاری چھوٹی سی بچی جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، اس جہیز کی لعنت نے اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا۔ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ تھی، وہاں پر بہت سارے واقعات پیش آتے تھے اور ایک ہی واقعہ بار بار پیش آیا کرتا تھا، اور اس علاقے میں خاص نہیں ہے، ہندوستان کے اندر اکثر و بیشتر جگہوں میں یہ واقعہ سننے میں آتا ہے کہ گھر میں سلنڈر پھٹا، اسٹوو پھٹا اور بیوی مر گئی، گھر کی جو بہو ہے وہ مر گئی، لڑکی مر گئی، شادی کے 2 مہینہ بعد ہی سلنڈر کو پھٹنا تھا اور 2 مہینہ بعد ہی اس کو مرنا تھا، اور وہ بیچاری ساس کہاں رہتی ہے پتہ ہی نہیں، وہ مرتی نہیں ہے، بار بار مرنے کی کیس بہو مر گئی، یہ مرتی نہیں ہے بلکہ مارے جاتے ہیں بہت سارے علاقوں میں۔ یہ سارے واقعات تحقیق اور تبصرہ کرنے پر سامنے آئے ہیں کہ اس لڑکی کو مرتی نہیں ہے وہ، بلکہ اس کو مارا جاتا ہے اور سلنڈر اور گیس پھٹنے کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ کیوں مارا جاتا ہے؟ بس اس نے نکاح کر کے گھر آئی لیکن اس نے جہیز کا سامان نہیں لایا۔ آپ کو وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ ایک آدمی تھا اور بڑا عزت دار خاندان کا تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بڑی بیٹی اور ایک چھوٹی بیٹی، 2 بیٹیاں تھیں اس کی، اور 2 بیٹیاں جو ہے اس کی شادی ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ الغرض اس نے اپنے زمین کو بیچ دیا، اپنے گھر کو بیچ دیا، ماں نہیں ہے، 2 بیٹیوں کی ماں نہیں ہے، باپ اکیلا ہے، اور باپ اکیلا اپنی بیٹیوں کی شادی کو لے کے بڑا پریشان ہے، بڑا فکر مند رہتا ہے۔ بہت سارے رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ مورخین نے ان 2 لڑکیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں ان 2 لڑکیوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی تیسری لڑکی نہیں تھی، اتنی زیادہ حسین و جمیل وہ 2 لڑکیاں۔ پڑوسی گاؤں کے ایک چودھری کا رشتہ گھر آیا، 2 بیٹے چودھری کے تھے، دونوں بیٹوں کا رشتہ یہ بھی اپنے گاؤں کا چودھری تھا، اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ اس گاؤں کے چودھری کی دونوں بیٹیوں سے کروا دیا، یعنی دونوں بیٹیاں اب اسی گھر میں جائیں گی۔ دونوں کا رشتہ ہو گیا، انگیجمنٹ ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی۔ شادی کے دن وہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ جہیز کا سامان ہی نہیں ہے، اور یہاں پر لڑکیاں جو نکاح خوانی بھی ہو گئی ہے، اور یہ جو دونوں لڑکیاں ہیں، یہ دونوں لڑکیاں بیچاری اتنی غمزدہ ہیں کہ آج وہ ہستی موجود نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو کہہ سکے کہ بیٹی جاؤ اور وہاں ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح ماننا، وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کرنا، وہ ذات کہنے والی آج یہاں پر نہیں ہے، وہ ماں موجود نہیں ہے، اور یہ دونوں بچیاں بہت زیادہ غمزدہ ہیں کہ اب سے ان کا باپ الگ ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، اپنا خیال کیسے رکھے گا بوڑھا باپ۔ یہ غم دونوں بیٹیوں کو کھائے جا رہا تھا۔ بہرکیف دونوں بیٹیاں سج دھج کر تیار ہو جاتی ہیں کہ آج ہمیں اپنے گھر جانا ہے، اپنے حقیقی گھر جانا ہے۔ دونوں بیٹیاں انتظار میں ہیں کہ بس اب سواری کا انتظام ہوگا اور ہم اپنے سسر کے گھر جائیں گے، اپنے شوہر کے گھر جائیں گے۔ سسر نے وہاں پر فتنہ کھڑا کر دیا، کہنے لگا کہ جہیز کا سامان کہاں ہے؟ جہیز تو تم نے تیار ہی نہیں کیا ہے۔
تو لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ جہیز کا سامان میں نے تیار نہیں کیا ہے لیکن بہت جلد کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اور تھوڑی زمین پڑے ہوئے ہیں، میں اس کو بھی بیچ دوں گا اور اس کو بیچ کر میں اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کا سامان تیار کروں گا۔ لڑکے کا باپ نہیں مانتا ہے، لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ چلو میرے بچوں، دونوں بیٹوں کو لیا اور کہنے لگا گھر چلتے ہیں واپس، نہیں ہمیں نہیں کرنا، نکاح خوانی ہو گئی ہے، سارے مسائل حل ہو گئے، باوجود اس کے وہاں پر دونوں لڑکیوں کو ٹھکرا دیا گیا۔ آج جو خوبصورتی دیکھنی تھی وہ خوبصورتی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، بس مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور حسب و نسب کے پیچھے پڑے ہوئے، حالانکہ اللہ کے نبی نے ان تینوں چیزوں کو ختم کیا اور کہا کہ لدین یہاں فصفت لذات الدین، تمہیں دین دیکھنا پڑے گا اور دین کو فوقیت دینی پڑے گی۔ وہ چودھری اپنے دونوں بیٹوں کو لیا اور کہتا ہے چلو گھر چلتے ہیں واپس، نہیں چاہیے یہ دونوں بچیاں ہمیں۔ اور لڑکی کے باپ سے کہتا ہے کہ تم بلی ودا کر رہے ہو یا پھر لڑکی ودا کر رہے ہو، اتنا سارا جہیز کا سامان ہم کیا کریں؟ واپس جانے لگتا ہے۔ بڑی بیٹی جو تھی اس نے کیا کیا؟ اس نے چھڑا لیا اور چھڑا لینے کے بعد اپنے پیٹ میں دے مارا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، وہاں پر وہ انتقال کر گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے پیٹ میں چھڑا گھونپتی ہے اس کا باپ دوڑتے ہوئے آتا ہے، بیٹی اس طرح تو ہلاک موت مر جائے گی، حرام موت مر جائے گی، اللہ تو تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان میں اب امی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ امی کے گود میں بڑا سکون ملتا ہے، امی کے گود میں بڑا آرام ملتا ہے، اس دنیا میں پریشان ہو گئی ہوں۔ اور جس پگڑی کو ہم آسمانوں پہ دیکھا کرتے تھے آج وہ پگڑی اس چودھری کے پیروں تلے دیکھ رہے ہیں۔ باپ اپنی پگڑی بھی نکال کے اس کے پیروں پہ رکھ دیا تھا کہ میری چودراہٹ تمہارے پیروں پہ، لیکن میری بچیوں کو اس طرح نہ ٹھکراؤ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پہلی بیٹی چھرا نکال کر اپنے پیٹ میں گھونپ دیتی ہے، پہلی بیٹی مر گئی۔ اب باپ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے دوسری بیٹی ہے، دوسری بیٹی پستول نکالتا ہے، اپنے الماری سے پستول نکالتا ہے اور دوسری بیٹی کے کن پٹی پر رکھ دیتا ہے اور باپ اپنے ہاتھ سے دوسری بیٹی کو بھی مار دیتا ہے، اس کو بھی گولی چلا دیتا ہے۔ اب اندازہ کر سکتا ہے یہاں بیٹیاں والے بھی ہیں، یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مار سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو قتل کر سکتا ہے؟ اس کے کن پٹی پر پستول چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ لیکن اس باپ پر کیا بیتی ہوگی کہ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو مار دیا۔ وہ چھوٹی بیٹی اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے جوڑتے ہوئے گولی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، جو چوڑیاں پہنی ہوئی تھی وہ بندوق کی گولی چوڑیوں کو توڑتے ہوئے اس کے سر پہ جا لگتی ہے اور دوسری بیٹی بھی وہیں انتقال ہو جاتی ہے۔ اور وہ چودھری گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلنے کے بعد پھر اس چودھری کو بھی مارتا ہے اور اس کے دونوں بچوں کو بھی مارتا ہے، دونوں بیٹوں کو بھی مارتا ہے۔ یہ جہیز کی لعنت ہے، یہ جہیز کی لعنت ہے جو اللہ رب العالمین انسانوں کو دکھاتا ہے، باوجود اس کے ہمیں عقل نہیں آتی، ہمیں فہم نہیں آتی۔ آج لڑکا اگر جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں جہیز چاہیے تو وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کو بھی ایک دن باپ بننا ہے، اس کی بھی بیٹیاں ہوں گی، اور خدا نخواستہ اگر اللہ نے اس کو اتنی دولت نہیں دی اور سامنے والا دولت پہ دولت جہیز مانگے جا رہا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس دنیا کا قانون ہے کہ بندہ جو کرتا ہے وہ بھگتتا ہے، جیسا وہ کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے۔ الغرض یہ جہیز کی لعنت ہے، اگر اس چیز کو ہمارے معاشرے سے ختم نہ کیا جائے اور اس چیز کو ہمارے معاشرے سے ہٹایا نہ جائے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہمارا نکاح نہ ہو، ہماری شادیاں نہ ہو، اور ہم ایک طرف تو کیا کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق نکاح نہیں کرتے، شریعت کے مطابق ہمارے علاقوں میں شادیاں نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ طارق بن زیاد بھیج دے، اللہ عمر بن خطاب اس امت میں پیدا کر دے، اللہ محمد بن قاسم اس امت میں پیدا کر دے۔ ایک طرف ہماری یہ دعائیں ہوتی ہیں اللہ ہماری اس امت کے اندر بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے خطباء کرام پیدا ہو، اور ہماری نکاح، ہماری شادیاں وہاں پر جو بنیادی چیز ہے جہاں سے نسل کا ارتقاء ہے، جہاں سے نسل شروع ہوتی ہے، وہیں پر ہم نے حرام خوری کر دی، وہیں پر ہم نے حرام کام کر دیا، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حلال بیٹے عطا فرمانا، اللہ ایسے بیٹے عطا فرمانا جو ہماری اطاعت و فرما برداری کرے۔ کیسے وہ اطاعت و فرما برداری کرے؟ جب تم نے اس لڑکی کو لے کے جو آیا ہے وہ لڑکی کو تم نے بڑے زور زبردستی اور ظلم کے ساتھ لے آیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ بڑے نافرمان اولاد عطا کرنا۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، بڑی وجوہات یہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے جہاں سے نسل کی ارتقاء ہے، جہاں سے نسل کا بڑھنا ہے، وہیں پر ہم نے غلط
रसूमात को कायम किया और गलत चीजों को हमने वहां पर कायम किया। नतीजा क्या होता है कि हम एक तरफ ये सारे आमाल करते हैं जो कि शरीयत के अंदर है नहीं, और एक तरफ दुआ करते हैं कि अल्लाह ये हो जाए वो हो जाए। अल्लाह कैसे बंदों की बात को धुतकार न दे, अल्लाह कैसे बंदों की बात को दरगाह से कैसे करके उसको खत्म न कर दे और उसको हटा न दे। हम अगर अल्लाह से हकीकी तौर पर जुड़ जाएं और अपने आमाल व अफकार को उस तरह बना ले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया था, अल्लाह की कसम अगर हमने इस तरह कर लिया तो फिर अल्लाह भी तो कुरान में वादा करता है। हम वादा करें झूठा हो सकता है, वादे की खिलाफी हो सकती है, कोई इंसान मुझसे वादा करे वो अपने वादे में खिलाफ वर्जी कर सकता है, वादे की खिलाफ वर्जी कर सकता है, लेकिन जब अल्लाह वादा करे तो वो खिलाफ वर्जी कर सकता है? अल्लाह वादा करे तो वो खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अल्लाह कुरान करीम के अंदर बयान फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देंगे, हम तुम्हें दुनिया का बड़ा इंसान बना देंगे, हम तुम्हें अपने दरबार में तुम्हारा बड़ा मकाम रखेंगे, हम फरिश्तों में तुम्हारा चर्चा करवाएंगे, तुम्हारी हर दुआएं ज़बान से निकलने से पहले हम तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने शर्त क्या रख दी? वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें हम आला बना देंगे, बुलंद बना देंगे, बशर्ते कि तुम मोमिन बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके नबी के बताए हुए तरीके पर अमल करने वाले बन जाओ। ये इस्लामी निकाह और हमारा मुआशरे का मतलब ये होता है कि हम बस एक मॉडल है हमारे सामने, उसको हम देखें और उसके मुताबिक आगे की कार्रवाइयां और सरगर्मियां करें, तो यकीनन इंशाअल्लाह वो फिर रिश्ता भी बड़ा मजबूत रहता है और फिर वो उसमें मोहब्बतें भी होती हैं, बड़ी बरकतें भी होती हैं। अल्लाह मालो दौलत से भी नवाजता है। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम को इस्लामी निकाह करवाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।